بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ اب جب سیرت النبی کا تذکرہ نکلے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ ساری گفتگو جو ہے جو برسوں سے جاری ہے ہمارے اس پروگرام میں وہ سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت ہے۔ پورے ملک میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جشن منائے گئے اور تاحال جاری و ساری ہیں۔ خود شجاع صاحب جو ہیں مختلف موقعوں پر جو ہے سیرت کے حوالے سے یعنی ٹی وی سے ہٹ کر جو ہے وہ گفتگو فرماتے رہے ہیں، اور ایک چیز جو میں نے ان کی ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک تقریر دیکھی تھی وہ یہ کہ یہ سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن کیا تھا۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کا تذکرہ فضائل بھی آپ کے بیان کیے جائیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن فضائل بیان کر کے ہم اپنے اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ محض فضائل بیان کر کے اور گھر بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ نے پوری حیات طیبہ کیسے گزاری تھی اور آپ کی زندگی کا بنیادی مشن کیا تھا۔ تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ ہم بعد میں لیں گے، ربیع الاول کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں چونکہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب پچھلے العالمین۔ پروگرام کا ریکیپ تو معلم کی خصوصیات و متعلم کی خصوصیات اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت آپ اسی سینیریو میں ہیں اور وہیں سے آپ آئے بھی ہیں، مختلف جگہوں پر پروگرام جاری و ساری ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس ماہ ربیع الاول میں یقیناً تمام مسلمان اپنے اپنے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا ہونا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی قرآن کریم فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم اور مقدم ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت ہو، ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام بھی ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم اصل مسئلہ یہ ہے جی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے ان کے روبرو بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں اور اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ کس قدر خطرناک بات ہے۔ جی عام طور پر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، توبہ کر لے گا، جس کا احساس نہیں توبہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ تم اپنے نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا، اور نہ ان کے روبرو اس طرح کلام کرنا جیسے بلند آواز سے ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو۔ یہ پورے قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تعلق سے حساس ترین آیت ہے۔ اچھا، آواز سے آواز اوپر جا رہی ہے تو نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کوئی حضور علیہ السلام کے رسالت کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ جو کوئی حضور علیہ السلام کی سنت کا سرے سے انکار کرے، جیسے منکرین سنت ہیں جو کہتے ہیں قرآن is enough for us, nothing more is needed، قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، تو یہ تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو 11 مرتبہ ایک ساتھ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ یہ الفاظ سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اختیار دیتا ہے، اور فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس بات کا حکم دیں وہ لے لو، مانو، منع فرما دے رک جاؤ۔ تو وہ لوگ کہ جو حضور علیہ السلام کی سنت کا سرے سے اور اطاعت کا سرے سے انکار کریں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکیاں برباد۔ کوئی حضور علیہ السلام کی تعلیم کے مقابلے میں، وحی کی تعلیم کے مقابلے میں کسی اور فلسفے کو،
ازم کو جو ہے ترجیح دینے لگ جائے تو کیا انجام ہوگا؟ آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکیاں برباد ہو جائیں. کو حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو اس کا انجام کیا ہوگا اندازہ کیا جائے. یہ بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں نے عرض کرنا چاہا محبت رسول ایمان کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم، ادب اور احترام رسول ایمان کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلاۃ و سلام بھیجنا بھی ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا سورہ احزاب میں آیا ہے آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم صلاۃ و سلام بھیجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو حضور پر ایمان کا تقاضا یہ بھی کہ حضور سے محبت، حضور پر ایمان کا تقاضا یہ بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام، حضور پر ایمان کا تقاضا یہ بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھی بھیجنا، اور حضور پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ نے ہم سے اور آپ سے براہ راست معاملہ نہیں فرمایا. ہم نے قرآن کو حضور کی زبان سے مانا ہے، حضور سے لیا ہے، مانا ہے تو اللہ کو مانا ہے، تو اللہ کے احکامات کو مانا. اب حضور کے حکم پر عمل ہوگا تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، حضور کی اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات بھی بیان فرماتا ہے. عام طور پر اہل علم فرماتے ہیں کہ جو اطاعت کا دائرہ کار ہے یہ احکام سے متعلق ہے. یہ ڈوز ہیں، یہ کرنے والے کام، یہ ڈونٹس ہیں، نہ کرنے والے کام. اس سے اگلا مرحلہ اتباع کا آتا ہے، ایک ایک نقش قدم پر چلنا، ایک ایک بات کی پیروی کی حتی الامکان کوشش کرنا. یہ میدان بہت بڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے دعوے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا تقاضا فرماتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے لوگوں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اللہ نے اپنی محبت کے دعوے کے لیے حضور کی اتباع کا تقاضا کیا، اور حضور نے بھی اپنی محبت کرنے والوں سے اپنی سنت کی پیروی کا تقاضا کیا. چنانچہ حدیث مبارک ہے جامع ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل ہوا کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اللہ اپنی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے میرے پیغمبر کی اتباع پر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تقاضا کریں کہ میری سنت پر آؤ، میری سنت پر آؤ گے تو تم نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی بات سامنے رہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، بخاری شریف کی طویل حدیث کا آخری حصہ ہے، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، میری سنت کو بھلا دیا، میری سنت سے روگردانی کر لی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے جس کو میں دو الفاظ میں عرض کروں، ایک حضور سے ہمارا قلبی تعلق اور ایک حضور سے ہمارا عملی تعلق. قلبی تعلق میں ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب اور احترام بھی ہے، اور عملی تعلق میں اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے زندگی کے ہر معاملے میں. کیا اچھا ہو، پچھلے ہم کئی سال سے پروگرام کر رہے ہیں اور ہر سال یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں تو ہر ایک شخص نے، ہر امتی نے اپنے اپنے انداز سے حضور علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کیا، الحمدللہ. البتہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس ماہ مبارک میں طے کریں کہ ایک سال کا ہمارے پاس ٹارگٹ ہو کہ میں سیرت النبی کی ایک کتاب کا مطالعہ کرنا چاہوں گا ایک سال میں. پچھلے سال بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور جہاں میں کمی پاتا ہوں میں اس کمی کا ازالہ کروں، جہاں میری نالج میں نہیں ہے. دیکھیں ہم بارہا عرض کر چکے، میں اگر والد ہوں تو حضور بھی تو والد تھے، تو کیسے والد تھے؟ میں اگر شوہر ہوں تو حضور بھی تو شوہر تھے، کیسے شوہر تھے؟ گنتے چلے جائیے. اور اب وہ بات جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی، آپ نے نہ جانے کون سا میرا سوشل میڈیا پر کلپ دیکھا ہوگا، ایک کلپ میں نے آپ کا دیکھا جس میں ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ سیرت النبی کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام تو ان کا مشن ہے اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. جی اچھا، وہ اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ صرف، مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، میں الحمدللہ جو ہے وہ مسلمان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ہم رسول اللہ کا جشن تو بہت مناتے ہیں، سجاوٹیں بہت کرتے ہیں، سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ، بالکل کرنا چاہیے، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نمونے کو فالو کر لینا چاہیے کہ جس نمونے کے لیے، اور پھر یہ ضرور دیکھنا چاہیے، جیسے شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ 23 سال کی جو محنت شاقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ اصل سنت وہ ہے. جی، ہر سنت قیمتی ہے،
ہر ادا قیمتی ہے، البتہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں ایڈیشن کرتا ہوں اس میں رادر گو فار دا بیسٹ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، تو خوب ترین بھی تو تلاش کریں نا۔ اس کائنات میں خوب ترین محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خوب ترین ان کی سیرت ہے، اور اس خوب ترین سیرت میں دیکھیں کہ خوب ترین مشن کیا تھا۔ وہ مشن جو ہے معاف کیجئے گا، وہ جو مشن ہے وہ 23 برس کی زندگی پر پھیلا ہوا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ برسوں سے اپنے اس پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا، اور 3 مرتبہ وہ الفاظ قرآن حکیم میں آتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں، سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ قرآن حکیم صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، وہ اقامت کے لیے بھی آیا، وہ اپنا غلبہ اور نفاذ چاہتا ہے۔ یہ دین حق صرف پڑھانے کے لیے نہیں دیا گیا، کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ دین حق اپنا نفاذ اور غلبہ چاہتا ہے۔ حضور نے نمازیں بھی سکھائیں، زکوٰۃ، روزہ، حج کے مسائل بھی سکھائے، قربانی کے مسائل بھی بتائے، حضور نے معاملات بھی سکھائے، حقوق العباد کے حوالے سے بھی رہنمائی دی، روزمرہ کے امور کے لیے رہنمائی عطا کی، مسنون آداب بھی سکھائے، مگر 23 برس کی زندگی کا مشن تو یہ تھا کہ زمین پر جو کہ اللہ اس کا مالک ہے اس کا حکم نافذ ہو، اور اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، نظام باطل ختم ہو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جائے، لوگوں کو جینے کا حق ملے تاکہ وہ اللہ سے لو لگا سکے اور اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ نماز حضور علیہ السلام تو چھٹی تہجد بھی طویل ادا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب میں جو ہمارے ٹائٹل والی آیت آتی ہے وہاں تو 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں خندقوں کے کھودنے کے دوران میں۔ جی بالکل ناظرین، تو 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی، تصور کتنا خوفناک ہے، کیا رسول اللہ کی نماز بھی قضا ہو سکتی، لیکن کیوں ہوئی ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے شجاع صاحب بتایا تھے کہ 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا بھی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ کی نماز قضا ہونا کوئی معمولی بات نہیں، اس کے اسباب بھی یقیناً بہت اہم ہیں۔ جی 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں غزوہ خندق کا موقع آ رہا ہے، غزوہ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، انگلش میں بیٹل آف ٹرنچز کہتے ہیں، جو ہم برسوں سے پروگرام پیش کریں بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت جو 21 ہے یہ رکوع نمبر 2 اور 3 کے درمیان ہے۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3، اس میں غزوہ احزاب پر تبصرہ آیا، سچے مخلص ایمان والوں کی ایمانی کیفیت کا بیان بھی ہے، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کی منافقت کا بیان بھی ہے۔ ان 2 رکوعوں میں جو غزوہ احزاب پر تبصرہ، درمیان میں آیت کریمہ آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے تمام امور کے لیے حضور کا اسوہ بہترین۔ بلکہ آپ کی اجازت سے خواتین ایک نقطے کو نوٹ کریں، اللہ کے رسول کا اسوہ بہترین ہے، مگر حضور مرد ہے نا، امت میں عورتیں بھی ہیں، تو امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے، امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے، تو یہ عورتوں کو اس نقطے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ البتہ یہ عموم کے اعتبار سے تو اسوہ زندگی کی تمام گوشوں کے لیے ہے، مگر سورہ احزاب میں آیت کریمہ آ رہی ہے، اس سے قبل اور اس کے بعد غزوہ احزاب کا بیان ہے، تو ذرا ذہن میں تو لائیے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، مشقت جھیلی جا رہی ہے، کدالیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن 3 چٹانیں نہیں ٹوٹتی۔ صحابہ سے حضور تشریف لاتے ہیں، کدال چلاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، چٹان پاش پاش، دوسری پاش پاش، تیسری پاش پاش، ابھی سارا عرب امڑ آیا 10-12 ہزار کا لشکر لے کر، اور اس کیفیت میں حضور فرماتے مجھے کسریٰ کے کنگن مل گئے، مجھے روم کی فتوحات مل گئے، مجھے شام کے محلات عطا کر دیے گئے، اور وہاں سبحان اللہ صحابہ اشعار پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس پورے جہاد کے عمل میں، جد و جہد کے عمل میں غزوہ احزاب سج رہا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، یا رسول اللہ، ایک صحابی تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی مشقت جھیل رہے ہیں، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، حضور فرماتے نہیں، دکھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں انگلش میں لیڈنگ فرام دا فرنٹ،
ہم انگلش میں کہتے ہیں یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں لرننگ بائی ایگزامپل. حضور نے اپنے لیے کوئی پریولیجز پسند نہیں فرمائے. قمیص مبارک ہٹائی, وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہاں آیت آ رہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بریک سے پہلے جو بات ہے بڑی عجیب لگی ہوگی ناظرین کو, حضور کی نماز قضا. ہاں حضور کی نماز قضا ہو گئی. 1 نہیں 4 2 نہیں 4 نمازیں. اور اس موقع پر حضور نے کیا الفاظ اللہ کے حضور رکھے ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں. اے اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے, اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. ہماری نماز قضا ہو گئی. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. مگر وہ غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں بدر بھی سجا, احد بھی سجا, احزاب کا موقع آ گیا. اس دوران یہ خندقیں کھودنا, مدینہ شریف کا دفاع کرنا اس جد و جہد کے دوران ضروری ہے. تو 4 نمازیں قضا بھی ہوئی ہیں اس محنت کے دوران. طائف کی گلیاں یاد رکھیں, اس کائنات میں سب سے مبارک ترین خون اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کائنات میں حضور اکرم علیہ السلام کا مبارک ترین یہ خون اس کائنات, اس زمین و آسمان نے دیکھا احد کے میدان میں اور طائف کے میدان میں. اور اللہ رب العالمین نے, بڑی حساس بات ہے, اللہ رب العالمین نے یہ ہونے دیا. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. ان سب کو موت دے دیتا, ان سب کے ہاتھ شل کر دیتا, حضور کو کوئی پتھر بھی نہ لگتا, کچھ بھی نہ ہوتا. ہوا ہے تاکہ کل امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے میں کیسے دین کی محنت کروں. وہ تو رسول تھے اللہ کے, اللہ وہ تو اللہ کے رسول تھے, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. اصل میں کچھ چیزیں بالکل عجیب ہیں. مطلب ہم سب کچھ کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں کرتے. مثلا ہم رات بھر جو ہے وہ ذکر رسول کی محفلیں سجاتے ہیں, اور جب فجر کی اذان کا وقت ہو رہا ہوتا تو ہم یہ کہہ کے ذرا کمر سیدھی کر لیں, اذان ہوگی تو پھر جائیں گے, پھر ہم سو جاتے ہیں. یہ جو 4 نمازیں قضا ہونے کا تذکرہ آیا ہے, اس کی اہمیت اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت رسول میں نماز کی اہمیت کیا ہے. اور ہماری جس میں بھی شامل ہوں, جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزور چیز ہے ہماری زندگیوں کی, وہ ہماری نماز ہے, جسے ہم مؤخر کر دیتے ہیں. اچھا صبح اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا, اور تھکن بہت ہو رہی ہے قضا کر لوں گا, جان کے قضا کر لوں گا, بعد میں پڑھ لیں گے. اور پھر اب تو ہم ماشاءاللہ اللہ معاف کرے, ہم یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ تو دیکھ رہا نا میں کس قدر پر تھکا ہوا ہوں, کتنی پریشانی ہوں, مجھے معاف کرے گا. یہ کہہ کے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, معاف کرے گا. ایک چیز جو شجاع صاحب نے بھی ساری زندگی کہ ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں, کوئی چیز لینے جاتے ہیں, یا کوئی چیز پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے برائے, تو ہم ایک سیمپل پیش کرتے ہیں, بھئی یہ سیمپل ہے, اس سیمپل کے مطابق مجھے فلاں چیز جو ہے وہ تیار کر کے دے دو. اب اگر پروڈکٹ تیار ہو کے آئے تو ہم سیمپل سے ٹیلی کرتے ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم نہیں لیتے. ہم کہتے نہیں بھئی جو سیمپل ہے اس کے مطابق مجھے دو تو ایکسیپٹ کروں گا, ورنہ میں 1 ٹکا نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سیمپل دے دیا ہے, وہ پوچھے گا کہ اس سیمپل کے مطابق آئے ہو تو ادھر آ جاؤ, اور اگر اس سیمپل کے مطابق نہیں ہو تو نہیں چاہیے. بالکل یہی ہوگا نا. بالکل بالکل. یعنی جتنا ہمیں دنیا میں بات سمجھ آتی ہے, اس سے بڑھ کر ہماری آخرت کے بارے میں اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ میرے رسول مکرم علیہ السلام کا اسوہ, ان کے پیچھے پیچھے آؤ گے تو کامیابی. اب جو بات چل رہی تھی, جو آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ خوب ترین کیا ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ فرام دا سنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ہم اس کو بھول گئے ہیں. آج انتہائی ادب سے سر پہ ٹوپی میں نے بھی رکھی, داڑھی میں نے بھی رکھی ہے, الحمدللہ, آپ کی بھی الحمدللہ. ہم نے حضور کی تعلیم سمجھ کر یہ اہتمام کیا ہے, لیکن حضور کی تعلیم اس سے آگے بھی ہے, عبادات میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, اخلاقیات میں بھی ہے, حقوق العباد میں بھی ہے, لین دین میں بھی ہے. مگر 23 برس کا اسوہ تو لیں, مشن تو دیکھیں کہاں محنت لگی, کیوں فاقے آ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا, 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہمارے گھر میں, ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, کہیں سے دودھ آ گیا تو پی لیا, ورنہ کبھی حضور اکثر نفل روزے رکھ لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں ہجرت ہو رہی ہے, ہم بیت اللہ کے انتظار میں ہے کہ وہاں سے پابندی اب ختم ہو تو جا کر عمرہ ادا کریں, ذوق و شوق کے ساتھ ہم جانے کو تیار. اور حضور چھوڑ رہے ہیں, حضور روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہہ رہے ہیں. کیوں؟ آخر مکے کے 13 برس صبر ہی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. حضرت یاسر شہید ہو گئے, حضرت سمیہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما. کاہے کے لیے, کس مشن کے لیے؟ اور ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں, تلوار تو اٹھی مدنی دور میں جا کر. اس پروسیس آف ریولوشن کو, اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی جد و جہد کو, اس 23 برس کی محنت کو بھی دیکھیں, جہاں 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے ہیں اس راہ میں. تب قرآن کہتا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آج وہ محنت و جد و جہد ہمارے کاندھوں پر ہے. حضور ظلم کے خاتمے کے لیے آئے, عدل کے نفاذ کے لیے آئے, حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورا کی آیت نمبر
15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ آج دنیا سسک رہی، آج دنیا ظلم ستم کی آج ظلم سب سے زیادہ جو چیز کمزور ہے وہ سوسائٹی میں عدل اور انصاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ معاشی سطح پر آپ دیکھ لیں، ایک طرف لوگوں کے لیے اللہ تلل کے لیے بہانے کی طرح پیسہ موجود ہے، اور دوسری طرف لوگ بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ جی، کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس زندگی کی بنیادی لیوش کی تو بات ہی چھوڑ دیں، زندگی کی بنیادی حاجات نہیں۔ ایک طرف یہ طبقہ ہے جو بیچارہ، حدیث مبارک ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر تنگدستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے، لوگ اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں کہیں جا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ظلم جو روا آج رکھا گیا، اس ظلم کے خاتمے کے لیے حضور تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ بالفرض اگر میری لخت جگر نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن اس کے لیے وہ عدل نافذ ہونا بھی ضروری ہے، نافذ ہونا ضروری ہے۔ بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی تو سفارش آ گئی تھی، حضور نے فرمایا علیہ السلام تم سے پچھلی قوم اسی لیے برباد ہوئی کہ بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے، چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیا کرتے۔ آج ہم اپنے ماحول میں تماشے میں دیکھ لیں، معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، چھوٹے کے لیے کوئی اور قانون ہے، بڑے کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ عدل جس سوسائٹی، ظلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتی ہے لیکن عدل کے ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ جی، اللہ کافر کی گوارہ کر لے گا کیونکہ امتحان کا معاملہ، لیکن اللہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے، بالآخر اس کو گوارہ اللہ نہیں کرتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اب یہ حضور کا مشن امت کے کاندھوں پر ہے۔ دیکھیں ایک اور نقطہ سمجھ لینا چاہیے، ختم نبوت ہو گئی نا، پہلے انبیاء کے کام کرتے تھے، اب کون کام کرے گا؟ ہم کام کریں گے۔ تو ختم نبوت ایک عقیدے کا معاملہ جس کا تحفظ ضروری ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کا ایک عملی اظہار بھی ہے۔ بھئی پہلے پیغمبر آتے تھے، دعوت دین کا کام کرتے تھے، نفاذ دین کا کام کرتے تھے، اقامت دین کا کام کرتے تھے، غلبہ دین کا کام کرتے تھے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرماتے تھے، اور اب نبوت ختم ہو گئی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ چنانچہ آج اللہ تعالیٰ امت سے کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، ایک مقام پر الفاظ ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے قسط کے قائم کرنے والے بن کر اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ اب ہم سے کہتا ہے، اللہ نے 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے شرع لکم، جو ان کو حکم دیا وہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اب دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، محنت کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج امت میں تفرقہ ہے نا، امت کو جوڑنے والی ذات حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو جوڑنے والا کلام قرآن حکیم ہے، اور امت کو جوڑنے والا مشن وہ جو حضور کا مشن تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ شورى کی آیت 13 میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت میں لگو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو قرآن امت کو جوڑنے والا، حضور کی ذات امت کو جوڑنے والی، اور حضور کا یہ مشن جو امت کے کاندھوں پر ہے یہ امت کو جوڑنے والا ہے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ فخر سے جو بات کی وہ کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی مجھے علم دینے والا بنا کر، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کی یا اساتذہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو معلم قرار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، یعنی جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو اب جو نبوت کا کام و مشن جو جاری ہوگا اس کی ذمہ داری جو ہے علماء کرام پر ہوگی، لہذا یہ سارے کے سارے جو ہیں انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور وارثین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے یہ خود وارثین کو سوچ لینا، سمجھ لینا چاہیے۔ اس حدیث مبارک میں جو یہ ذکر ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے حضور فرمایا کہ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کا ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جو حاصل کرنا چاہے بہت زیادہ آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اہل علم ہو اور معلمین ہو، خاص طور پر علوم نبوت کے معلمین ہو، وحی کی تعلیم کے معلمین ہو، ان کے پیش نظر پہلی بات یہ رہے کہ یہ دنیا، اس کا مال و اسباب، یہاں کا بہت زیادہ فلرش ہونے کا معاملہ، یہ ان کا مقصود نہ بنے۔ علم سب سے بڑی دولت ہے جو انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دولت و درہم دینار نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا۔ یہ پرائرٹی نمبر 1 رہنی چاہیے، یہ بہت اہم نقطہ اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔
اب ہم جس سوسائٹی میں ہم ہیں اس سوسائٹی کے معاملات ذرا دوسری نوعیت کے ہیں، اور میں کہوں گا تو پھر آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور شاید مجھے بھی اچھا لگے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں، اور وارثین کی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر علم کے وارث ہیں، دولت کے وارث تو نہیں ہیں، علم کے وارث ہیں. اور فی زمانہ جو ہے وہ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے کہ علماء کرام بھی جو ہیں وہ ان معاملات میں بہت زیادہ، ظاہر انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وارثین علماء کرام ہیں، ان کا ظاہری دولت و متاع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ علم ان کی اصل وراثت ہے. اور ایسے علماء کرام کی تعداد کثیر ہے جو دین کا کام کرتے ہیں اور بغیر کسی مالی منفعت کے اور بغیر کسی دنیاوی منفعت کے وہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت دے. تو یہ جو صورتحال ہے، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جو ہے دنیا داری پہ جو ہے وہ تبرہ کر دیا جائے، لعنت بھیج دی جائے. دنیا بھی اصل میں دین ہی کا حصہ ہے، لیکن اسے جائز طریقے سے کمانا اور حاصل کرنا ضروری ہے. اس پہ دو تین اسپیکٹ ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا، تھوڑا سا اس کو ہم کھول لیتے ہیں تاکہ ہماری یاد دہانی بھی ہو جائے اور ناظرین کے ذہن میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کوشچن ہے تو وہ دور ہو جائے. پہلی بات میں نے اسی عرض کیا تھا، جو دین کے نمائندے ہیں، علوم نبوت کے پڑھانے والے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ دنیا اس کا مال و اسباب نہ ہو. پرائرٹی کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمائندے ہیں، خاص علماء. میں تو طالب علم ہوں بس بخدا، ٹھیک ہے. علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو وہ اس علم نبوت کو جو ورثہ ہے اس کے اب امین ہیں. یہ بہت بڑا منصب ہے. ان کی گزر اوقات اور بندوبست تو پھر کچھ اور کوئی اور کرے گا انداز سے ہوتا ہے. البتہ جیسے آپ نے خود فرمایا، بھائی وہ انسان ہے، انہیں جینا ہے، ان کا پیٹ ہے، ان کا بھی گھر ہوگا، بال بچے بھی ہوں گے. ہاں، تو اب بعض وہ ہمارے اہل علم ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو کل وقتی اسی کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یہ ایک امت کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کا کل وقتی ہونا. تو اب امت کی ضرورت بنتی ہے، فرض بنتا ہے امت ان کو سپورٹ کرے. اصلاً خلافت کا نظام قائم ہوگا تو ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ائمہ ہوں، مؤذنین ہوں، معلمین ہوں یا عاملین ہوں. عاملین سے مراد وہ مالکار جو زکوٰۃ کے اور دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، ان کے بھی تو پیچھے بیوی بچے ہیں نا، انہیں کون پالے گا؟ یہ ہمارے ناظرین دوسرے عاملین کی طرف نہ چلے جائیں. ہاں، وہ کہیں ان عاملوں کی طرف نہ چلے جائیے جو تعویذ گنڈے کر رہے ہوتے. جی، تو اگر نظام خلافت قائم ہو جو ہمیں کرنے کی جد و جہد کرنے کا حکم ہے، تو پھر سبحان اللہ، مساجد تعمیر کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو مجھے چندے نہیں دینے پڑیں گے. پھر مساجد کا انتظام ائمہ، مؤذنین، معلمین اور مربیین، تربیت کرنے والے، ان سب کی کفالت کون کرے گا؟ اسٹیٹ کرے گی. ایک بات، اسٹیٹ نہیں کرتی، نظام خلافت قائم نہیں، تو یہ ضرورت تو ہے نا مساجد بھی آباد ہو، مدارس بھی آباد ہو، امت میں دین کی تعلیم کی بھی ترویج ہو. تو امت کو سسٹم بنانا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے. اسی کے لیے مدارس بنتے ہیں، ادارے بنتے ہیں. مطلب اسلامی حکومت میں دعوت و ارشاد کا ایک شعبہ ہوتا ہے، بالکل، جو یہ کام کرتا ہے. قرآن وہ اشاعت اس کی کرتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، مسجدوں کے متولی، مسجدوں کے مؤذن، مسجدوں کے امام تقرر کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرتا ہے. تب وہ یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرے، اور یہ ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سب لوگ عالم نہیں بنیں گے، بنتے بھی نہیں. سب لوگ مفتی نہیں بنیں گے، بنتے، لیکن کچھ کا بننا ضروری بھی ہے اور کچھ کا کل وقتی دستیاب ہونا بھی ضروری ہے. تو اصلاً یہ کفالت کی ذمہ داری ریاست کی وہ نہیں کرتی تو عوام کو کرنا پڑے گا، امت کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سلسلے تو جاری رکھنے نا. اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو نماز تو نہیں چھوڑ سکتے نا، نماز تو جاری رکھی جائے گی. تو بہرحال تو ایک تو ایسے حضرات کی کفالت کرنی چاہیے امت کو، اس کا اجتماعی نظم اعلیٰ ترین ریاست کی سطح پر نہیں ہے تو افراد کو کرنا پڑے گا. اچھا، اب جب یہ زیر کفالت آ گئے تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ زندگی انہوں نے گزاری. ایک بات وہ فرماتے تھے، اگر زیر کفالت آ گئے ہیں تو اس میں فلرش نہیں ہونا ہے. ہم نے اس میں دنیا کی چمک دمک کے حصول کے اندر نہیں لگنا کہ صاحب اب اتنا بھی مجھے چاہیے، یہ بھی بڑھاؤ، یہ بھی بڑھاؤ، وہ بھی بڑھاؤ. یہ اس میں تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا اپنے آپ کو کم پر رکھ کر گزارا کیا جا سکتا ہے اس کی کوشش کی جائے گی. یہ دوسری اہم بات ہے کہ اگر دین کے نام پر ہماری کوئی کفالت کر رہا ہے تو اس کا مطلب دنیا بنانا نہ بن جائے، دنیا کی بڑھوتری نہ بن جائے، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنا، لگژریس اور لاوش لائف اسٹائل پر جانا، یہ نہ بن جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم دین کے نام پر دنیا داری میں لگ جائیں گے. تیسری بات،
اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سہولت دے دی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے والد ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ بیٹا میرا دین کے لیے وقف ہے، والد نے سپورٹ کی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ کہیں اور سے نہ لے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں کہ بھائی یہ چھوٹا بھائی ہے، تو دین کا کام کرے گا، معاش کی ذمہ داری میری اور تیری کفالت کی ذمہ داری ہماری، تو ایسا بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی کے والد صاحب انتقال کر کے اس کو وراثت میں اتنا مل گیا کہ کہیں وہ انویسٹ کرتا ہے، کوئی شے کرائے پہ ڈال دیتا ہے، اس کی گزر اوقات ہو جاتی ہے، تو پھر وہ امت والی کفایت والے آپشن پر جانے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی جتنا اس معاملے میں یہ یاد رہے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں، تو اس نمائندگی والی پوزیشن کی بنیاد پر دنیا داری نہ ہو اور دنیا کمانے کا معاملہ نہ ہو۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بہت اللہ والے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ کہ جنہوں نے اس کو معاش دنیا داری کا دھندا نہیں بنایا۔ نہیں، ایسے لوگ ہیں جو مطلب کم تر، جسے ہم کہتے ہیں نا، بالکل نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب بھی میں نے کئی لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جن سے جا کے کہا کہ حضرت کہنے کا اللہ کا بڑا شکر ہے صاحب، بڑا شکر اللہ کا، معیار زندگی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے، معیار بندگی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ معیار زندگی کچھ ہے ہی نہیں، ہاں جی، اور اس میں بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے بھائی، 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، لباس ملتا ہے، اللہ کا شکر، سکون کی زندگی گزر۔ الحمدللہ۔ اور اگر اب اس کے علاوہ ایک مثال ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وسائل دے دیے تھے، اس کے بعد اچھا مکان بھی ہے، اچھی گاڑی بھی ہے، تو یہ کوئی دین کے منافی نہیں ہے، کوئی رہبانیت کا تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ فار اینی ریزن ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اور صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کو استعمال کر کے کچھ بنا لیتا ہے، کما لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کو پھر یہ کہا جائے گا اگر تجھے اللہ نے اچھا کھانے کو دیا، اچھا پینے کو دیا، تو دوسرے کو کم پہ دیکھ کے تکبر نہیں آنا چاہیے، اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی میں اور شامل کر لیں، ایک سوال آتا ہے بھئی اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے، بڑا حساس نقطہ ہے، بہت حساس نقطہ ہے، اور اصل میں یہیں سے بات شروع میں نے کی تھی کہ سوسائٹی میں اصل میں دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ اللہ سب کو معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، کوئی بدگمانی نہیں، حقیقت ہے جو سب کے سامنے ہے کہ دین جو ہے وہ اب دنیا داری کا ذریعہ بن گیا ہے، تو یہ معاملات خراب ہو گئے۔ دیکھیں ایک دنیا دار آدمی دنیا داری کرے نا اور غلط طریقے پر کرے ہے تو غلط، پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے، ہاں، لیکن اتنے برا نہیں لگتا۔ لیکن دیندار آدمی دنیا داری کرے اور دین کے نام پر کرے اور دنیا داری میں بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائے، غلط طریقوں میں معاملہ مبتلا ہو جائے، تو پھر غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ تم دین کے نمائندے ہو، تم سے توقع نہیں ہے اس چیز کی۔ اچھا اب یہ سوال کہ علماء حق علماء سو، اس کی بہت ساری مثالیں یا اس کی بہت سارے معیارات ہو سکتے ہیں، بڑا سادہ معیار ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے نا، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو عالم حق وہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو، عالم حق وہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو، عالم حق وہ ہوگا جس کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہو کہ میں بھی دین میں آگے بڑھوں، عالم حق وہ ہوگا کہ جس کی گفتار کردار رویوں کو دیکھ کر مجھے دنیا سے تھوڑی سی دوری، یعنی دوری سے مراد کہ بے رغبت ہونا، بے رغبتی آ جائے دنیا، زہد ہے نا، زہد کیا ہے؟ بے رغبتی، ہاں، ترک کرنا نہیں ہے دنیا کو، بے رغبت۔ تو جس کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر مجھے آخرت کی فکر ہو، جس کو دیکھ کر دنیا سے میں بے رغبت ہوں، جس کو دیکھ کر مجھے کل کی فکر پیدا ہو، جس کو دیکھ کر مجھے احساس ہو کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، انشاءاللہ وہ علماء حق میں سے ہوگا۔ اور جن کو دیکھ کر، اب آپ سمجھنے والی بات کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہ یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ تھرڈ بات بھی ہو، یہ بھی ہو، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ اچھا بے رغبتی جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں، یہ تقوی کی ایک مطلب ایک قسم ہے، اور تقوی کا ایک وہ ہے اسٹیپ ہے کہ آدمی کو دنیا داری سے بہت اچھی چیز دیکھ کر وہ کہ یار کتنی اچھی چیز بیکار ہے، ختم ہو جانی ہے نا، یہ بے رغبتی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ اور وہ اتنا بڑا بنگلہ ہوا کرے، اس بنگلے میں اسے تھوڑی رہنا، کچھ دن کے بعد اس کی اولاد کو رہنا، اس کے بعد اس کی اولاد کو رہنا، بیکار ہے سب اتنا کرنا۔ جب یہ بے رغبتی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت یاد ہے، یہی نا، اور آخرت ترجیح میں ہے، آخر موت یاد ہوگی تو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، بھائی یہ سب کچھ تو چھوڑ کے مجھے جانا ہے نا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا تو بے رغبتی ہوگی، اور جب یہ بے رغبتی ہوگی تو پھر حلال اور حرام کے پیمانے مستحکم ہو جائیں گے، پھر آدمی حرام کمانے سے باز آئے گا کہ بالآخر مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا نا، بالکل بالکل۔ تو یہ ایک بہت اہم کرائٹیریا ہے علماء حق اور علماء سو میں فرق کرنے کا۔ اور ہاں، یہ امت کبھی علماء حق سے خالی نہیں رہے گی، کم شاید ہو جائیں، خالی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ جن کو سن کر، جن کے پاس بیٹھ کر، جن کی بات کو سن کر، جن کو دیکھ کر
ہمیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ سے لو لگانے کا دل چاہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، انشاءاللہ تعالی وہ علماء حق میں سے ہوں گے۔ اصل میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا ایک عام آدمی جو ہے وہ دنیا داری کر رہا ہو، یہ سب کر رہا ہو تو کوئی بہت زیادہ اثر پڑتا نہیں ہے سوسائٹی میں، وہ دنیا دار تو ہے ہی نا، وہ کر رہا ہے یا کچھ لوگ۔ لیکن ایک عالم یا ایک ایسا آدمی جو دین کے لیے کسی نوعیت کے بھی کام کسی بھی سٹیپ پہ کر رہا ہے، وہ اگر بھٹکنے یا پھسلنے کی کوشش کرے تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر لوگ اس کی وجہ سے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دین کی طرف سے اور دینی معاملات کی طرف سے بددلی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ کہتا کچھ ہے اور اس کا عمل دیکھو کچھ اور ہے۔ یعنی میں یہاں بیٹھ کر جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، یہی باتیں اگر میں کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر فٹ پاتھ پہ بیٹھوں اور وہاں میرا عمل کچھ اور ہو، یا میں کسی محفل میں ہوں وہاں میرا عمل کچھ اور، تو لوگوں کو زیادہ اس کا نقصان ہوگا، درجن بھر لوگ بھٹک جائیں گے، یہ منافق آدمی ہے، وہاں کچھ کہتا ہے یا کچھ کر رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ لوگ بڑا نوٹ کرتے، اور ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، اتنا بڑا منصب اور یا سعادت ہے تو اس کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں، اس کا وقار برقرار رکھنا اور وہ نمائندگی کا حق ادا کرنا، یہ بہت بڑی اہل علم کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ ویسے تو نمائندے ہم سبھی ہیں، یہ ساری امت نمائندہ ہے، ایک فرق کر لیں، ایک ماننے والے درجات کے مطابق، ایک ماننے والے ہیں، ایک نہ ماننے والے۔ تو آج ہم ماننے والوں کا طرز عمل نہ ماننے والوں کے سامنے کیسا ہے؟ اس سے وہ لوگ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے، ماننے والوں کے طرز عمل کو دیکھ کر وہ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، یہ عام امتی کو سوچنا چاہیے، اور جو دین کی نمائندگی کرنے والے اہل علم ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل امت کے افراد کو دین سے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ان کا معاملہ بہت، انہیں تو اپنے گرد 100 حصار خود سے کھینچنے پڑیں گے، جو دین کا کام کر رہے ہیں انہیں اپنی زندگی کے چاروں طرف جو ہے خود سے کچھ حصار بنانے پڑیں گے کہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ انسان ہے، انسان سے سب کچھ، کیونکہ میرے عمل کو دیکھ کے دوسرا آدمی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ مولوی ہیں اور دیکھیں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک عام آدمی وہ کام کرے گا اتنا نقصان نہیں ہو، لیکن ایک مولوی، مجھے مولوی سے مراد سبھی لوگ، ہر عالم سے چاہے جو بھی علم رکھتا ہے وہ اگر کرے گا تو اس سے بہت سے لوگ بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ میرے خیال ہے شیخ صاحب آج یہی ختم کرتے ہیں، علماء کرام ناراض ہو جائیں گے، تو آج کی حدیث ہدیہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں نہیں، انشاءاللہ۔ علماء حق کبھی ایسی باتوں سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ صحیح بات بیان ہو رہی ہے، اور ہم سب کی، سب سے پہلے میں طالب علم کے حیثیت میں ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے یہ فرض ادا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔